السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ممتاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسنگ فیکٹس۔ پیارے دوستو، بل گیٹس جو کہ مائیکروسافٹ کے بانی ہیں اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں ایک عرصہ دراز سے سب سے پہلے نمبر پر رہے ہیں اور آج تک اس فہرست میں ان کا نام موجود ہے۔ بل گیٹس ہی وہ شخص ہے جس کو ہم موجودہ دور کی سب سے متنازع شخصیت کہیں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ کرونا وائرس کو لے کر ان کی جانب سے کچھ ایسے بیانات دیے گئے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ بل گیٹس کی جانب سے کچھ ایسی پیش گوئیاں بھی کی گئیں جو ان کے بتائے ہوئے وقت پر ہو بہو پوری ہو گئیں۔ ابھی کرونا کا دور چل ہی رہا تھا کہ بل گیٹس کی جانب سے کرونا ویکسین کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ڈیجیٹل نظام ہے جس سے ہم بآسانی پتہ لگا لیں گے کہ دنیا میں موجود کس شخص نے کرونا ویکسین لگوا لی ہے اور کون کتنا صحت یاب ہو چکا ہے۔ اس بیان کے بعد ہی کرونا ویکسین آخری حد تک متنازع ہو گئی، کیونکہ کافی لوگوں کا خیال ہے کہ اس ویکسین میں کوئی ایسی چپ موجود ہے جو ہمیں ٹریس کر کے ہماری ساری معلومات دجالی نظام تک پہنچائے گی۔ دوستو، یہ وہ تمام پہلو ہیں جنہوں نے بل گیٹس کو ایک متنازع شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہے اور دنیا کے متعدد ممالک میں بل گیٹس اور ان کی زوجہ کی فلاحی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، جن میں سے غریب اور پسماندہ ممالک میں لوگوں تک تعلیم کی رسائی کے لیے NGOs بھی انہی کی زیر کفالت ہیں۔ پیارے دوستو، حال ہی میں بل گیٹس کی جانب سے ایک ایسا قدم اٹھانے کی جرات کی گئی جو کہ قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کے مترادف ہے، جس سے زمین پر بسنے والے لاکھوں جانداروں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ایک انگلش اخبار میں چھپنے والی خبر کے مترادف بل گیٹس نے ایک ایسے تجربے کی فنڈنگ کی ہے جس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان سورج کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زمین کی درجہ حرارت کو کچھ کم کیا جا سکے، جو کہ یقیناً انسانی زندگی اور زمین پر بسنے والے لاکھوں حشرات کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس تجربے پر پچھلے 2 سال سے کام جاری ہے، لیکن تازہ ترین خبر کے مطابق اب اس تجربے پر کام مکمل ہو چکا ہے اور اب جون 2021 میں اس تجربے کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ بل گیٹس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس تجربے کو عمل میں لانے کی سب سے بڑی وجہ دن بدن زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ میں بھی کمی لانا ہے۔ پیارے دوستوں، بل گیٹس کا کہنا ہے کہ سن 1815 میں انڈونیشیا میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں ماؤنٹ تیمورا نامی پہاڑ میں آتش فشاں کے پھٹنے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس پہاڑ میں سے نہ صرف لاوا نکلنا شروع ہوا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی مختلف گیسوں کا اخراج بھی ہوا تھا، جو کہ زمین سے کئی کلومیٹر اونچائی پر جا کر ٹھہر گئیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گیسز انڈونیشیا کے بیشتر علاقوں میں پھیل گئی تھیں، جس کی وجہ سے انڈونیشیا میں کئی دن تک سورج دیکھنے کو ہی نہ ملا اور پھر تقریباً 2 سال تک موسم گرما بھی ظاہر نہ ہوا۔ بل گیٹس نے بتایا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے سورج کی روشنی کو کم کرنے کا سوچا تھا، جو کہ عن قریب پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، 2020 میں جب بل گیٹس سے ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا کہ ہماری زمین سے 109 گنا بڑے سورج کو آخر کس طرح ڈھانپنا ممکن ہے، تو بل گیٹس نے مسکرا کر ایک ہی لفظ کہا: سائنس۔ جی ہاں دوستو، جدید سائنس کی وجہ سے ایسا کرنا بالکل ممکن ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان قدرت کی جانب سے گیسوں کا ایک پردہ پہلے سے ہی موجود ہے، جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے، اور اسی پردے کی وجہ سے سورج سے خارج ہونے والی انتہائی گرم شعاؤں کا حصہ ان گیسز میں جذب ہو جاتا ہے اور زمین پر ان کا کچھ ہی حصہ پہنچ پاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ اس پر رہنے والے جاندار زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، بل گیٹس اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان اسی طرح کی گیسوں کا ایک پردہ بنانے کی کوشش میں ہیں، جس سے سورج کی تپش کو زمین پر پہنچنے سے پہلے کچھ کم کیا جا سکے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیلشیم کاربونیٹ گیس کا استعمال کیا ہے اور اس تجربے کو SCOPX کا نام دیا گیا ہے۔
اس تجربے کے تحت کیلشیم کاربونیٹ گیس کو خاص قسم کے غباروں میں بھر کر زمین سے تقریباً 20 کلومیٹر کی بلندی پر چھوڑ دیا جائے گا، جہاں اس گیس کی ایک تہہ زمین کے گرد بنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کی ایک بڑی مقدار اس گیس کی موجودگی کی وجہ سے اس گیس سے ٹکرا کر اوپر آسمان کی طرف چلی جائے گی اور زمین پر سورج کی تپش تھوڑی کم پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں بھی کمی واقع ہوگی۔ بل گیٹس کی جانب سے کیے جانے والے اس تجربے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے سویڈن کے علاقے کیلونا کا انتخاب کیا ہے، جہاں اس سال سویڈش اسپیس کاربونیشن کے ساتھ مل کر اس تجربے کو عمل میں لایا جائے گا۔ اس تجربے کے ابتدائی مراحل میں کیلشیم کاربونیٹ گیس کو خاص قسم کے غباروں میں بھر کر زمین سے 20 کلومیٹر کی اونچائی پر چھوڑا جائے گا اور ان غباروں کو قدرتی بادلوں سے 1 کلومیٹر اونچا پھیلایا جائے گا اور پھر ان پر مختلف تجربات کیے جائیں گے۔ ان تجربات کے اندر یہ مطالعہ کیا جائے گا کہ سیٹلائٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن پر اس تجربے کے کیا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ان تجربات کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر ان گیسوں کو ہوا میں چھوڑنے سے مختلف قسم کے رابطے کی تکنیکوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا سیٹلائٹ وغیرہ کا رابطہ زمین سے منقطع ہوتا ہے تو ان گیسوں میں بہتری لا کر کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس سے سورج کی تپش کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا اور ٹیلی کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ کے روابط کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوستو، اس تجربے میں یہ مطالعہ بھی کیا جائے گا کہ اس تجربے کی وجہ سے سورج کی روشنی آخر کتنی کم ہوئی اور زمین کا درجہ حرارت کتنا سینٹی گریڈ کم ہوا اور اس میں کمی لانے کا دورانیہ کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں دوسرے سائنسی تجربوں کی طرح کچھ لوگ اس تجربے کی حمایت میں ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کی حمایت میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کو کم کیا جا سکے گا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانداروں اور قدرتی وسائل کو بھی بچایا جا سکے گا، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس تجربے کی وجہ سے گلیشیئرز کے پگھلنے کے عمل کو بھی کم کیا جا سکے گا اور اس سے زمین کا درجہ حرارت بھی کم ہو جائے گا اور اوزون لیئر، جو کہ قدرتی طور پر پہلے سے ہی موجود ہے اور زیادہ نقصان کی زد میں ہے، اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جہاں اس تجربے کی حمایت میں بہت سے لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس تجربے کو قدرت کے اصولوں کے منافی قرار دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تجربہ قدرت کے نظام کو چیلنج کرنے کا نام ہے، کیونکہ قدرت کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ انتہائی متوازن ہے، اور انسان نے جب بھی قدرت کے نظام میں کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے نتائج بہت ہی بھیانک ثابت ہوئے، اور پھر اسی طرح اس تجربے کے نقصانات سے بھی ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے ایک دلیل یہ بھی پیش کی گئی کہ جب ماؤنٹ تبورا کے آتش فشاں کے پھٹنے سے انڈونیشیا میں 2 سال تک گرمی نہیں آئی تھی، تو اس کے بعد جب سردی کا موسم آیا تو درجہ حرارت کافی حد تک گر گیا تھا اور بہت سی بیماریوں نے بھی جنم لیا۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تجربے کی بنا پر زمین پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو تو کم کر دیا جائے گا، مگر سردیوں میں گرتے ہوئے درجہ حرارت کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی فصلیں، سبزیاں، اناج اور پھل ایسے ہیں جنہیں شدید دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تجربے کی وجہ سے بہت سی فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سے پرندے بھی صفحہ حدسی سے مٹ جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ سرد ترین علاقوں سے ہجرت کر کے گرم ترین علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور گرم ترین علاقوں سے ہجرت کر کے سرد ترین علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی ممکن ہو پاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جانور اور پرندے ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ گرمی میں بچے پیدا کرتے ہیں یا پھر انڈوں سے بچے نکالتے ہیں، اور اس طرح کے تجربے سے جب ہر طرف درجہ حرارت ایک جیسا ہوگا تو اس طرح کے پرندوں کا زندہ رہنا یقیناً ناممکن ہوگا۔ اس تجربے کا ایک برا اثر موسم پر یہ بھی پڑے گا کہ اس سے برساتی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تجربہ زمین پر رہنے والے تمام جانداروں کے لیے بہت زیادہ ہولناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔